السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم اپنے رب کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فضیلت شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی ارکان الاسلام، جو سوال و جواب کی شکل میں ہے، مستقل اور ایک بہترین کتاب ہے جس میں ان سوالات کے جواب دیے جن کا تعلق ارکان الاسلام کے ساتھ ہے۔ ارکان الاسلام شاید میرے بھائیوں کو یا کچھ لوگوں کو اس بات کا خبر نہ ہوگی، دین اسلام کے 5 رکن ہیں، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ستون ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہتے ہیں شہادتین۔ اس کے بعد نماز، مال ہو زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کا مہینہ ہو روزے رکھنے ہیں، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ ہے ارکان الاسلام۔ یہ کتاب ہے ارکان الاسلام کے بارے میں جو سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب میں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اخلاص کے کیا معنی ہیں، اور اگر عبادت سے مقصود کوئی اور چیز ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے معنی یہ ہیں، وہ کہتا ہے نا آدمی کہ فلاں آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، کہ کبھی مخلص انسان اپنے والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پیر مرشد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کا عبادت سے مقصود تقرب الہی اور جنت کا حصول ہو۔ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے انسان، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کا مقصد یا مقصد زندگی اللہ کا تقرب ہو اور جنت کا حصول اس کا مقصد ہو۔ اور اگر عبادت سے مقصود کچھ اور ہو تو اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ عبادت سے مقصود غیر اللہ کا تقرب اور لوگوں کی طرف سے تعریف و توصیف کا حصول ہو، تو اس سے عمل ضائع ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، جن کا اصلی نام حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوسی تھا، سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ میں تمام شرکاء کی نسبت شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ میں تمام شرکاء کی نسبت شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔
جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عبادت سے مقصود اقتدار، منصب یا مال وغیرہ کی دنیاوی غرض کا حصول ہو، تقرب الہی کا حصول مقصود نہ ہو تو یہ عمل بھی رائگا جاتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی علیہم آمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہے۔ اس میں اور پہلی قسم میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم میں مقصود یہ تھا کہ اس کی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، ماشاءاللہ نیک ہے، حاجی ہے، جبکہ اس دوسرے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس کے نزدیک کوئی اہمیت کی حامل نہیں۔ عبادت سے مقصود تقرب الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی غرض بھی ہو، مثلا عبادت کے لیے طہارت کی نیت کے وقت جسمانی بشاشت اور نظافت کا ارادہ بھی کر لے، نماز ادا کرتے وقت جسمانی ورزش کا بھی ارادہ کر لے، روزے کے ساتھ جسمانی وزن کے کم ہونے اور فضلاء کے دور کرنے کا بھی قصد کر لے، اور حج کے ساتھ مشاعر اور حجاج کی زیارت کا ارادہ بھی کر لے، تو اس سے اخلاص کے اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر غالب نیت عبادت ہی کی ہے تو اس کے کمال و اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن وہ اسے گناہ یا جھوٹ کے ساتھ نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ حجاج کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور اگر اغلب نیت غیر عبادت کی ہو تو اسے آخرت عظمیٰ کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسے اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ اس سے گناہگار بھی ہو، کیونکہ اس نے عبادت کو جو اعلیٰ مقصود تھا حقیر دنیا کے حصول کا وسیلہ بنا لیا۔ وہ گویا ان لوگوں کی طرح ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُؤْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعن زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے
تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اخلاص کے بارے میں بے شمار آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشہور حدیث ہے، من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا وامرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ۔ یہاں امام بخاری یہ حدیث لائیں کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ، اس کے بعد یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو اس لیے اخلاص اگر اللہ کے لیے ہے تو اس سے مقصد اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا اور جنت کا حصول ہے۔ اگر اس کے علاوہ اخلاص کسی اور چیز کے لیے ہے تو اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں، اس کو دنیا میں تو اجر مل سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔